کچھ والدین یہاں تشریف فرما ہیں، اپنی اولاد لے کر آئے ہیں، بیٹیاں، اپنی ناموس، دیکھیں بیٹی کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ ایسے گھرانے ہیں جو اپنے گھر سے پڑوس کے گھر میں بیٹی جانے نہیں دیتے آج کل کے ماحول میں، کہ شاید وہاں پر غلط ماحول ہو، شاید وہاں ٹی وی لگا ہو، شاید وہاں ڈرامہ رچا ہو، میری بیٹی وہاں جائے کہ غلط منظر پہ اس کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ یہ ماں باپ اپنی ناموس، اپنی لخت جگر، بعض ایسے بھی لائے ہیں عزیزان، مجھے علم ہے ان کے بارے میں، کہ ایسے میں ماں باپ آئے ہیں جو اپنی بیٹی کو ماموں کے گھر نہیں جانے دیتے، کیوں؟ کہتے ہیں ان کے گھر کا ماحول مناسب نہیں ہے، لیکن اٹھا کے یہاں لے آئے ہیں، یہ آپ کے حوالے ہیں۔ یہ خود نہیں لائے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے اہتمام کیا اس امانتوں کے لیے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے دوش پہ لے سکتے ہیں امانتیں، اللہ بھیجتا ہے یہ امانتیں، خدا بھیجتا ہے یہ امانتیں، اور ان امانتوں کو ضائع مت کریں۔ مبادا جوان آئیں اس حوضے کے اندر کچھ سیکھے بغیر چلے جائیں، مبادا یہ پاکیزہ جوان آئیں اور جیسے آئے ہیں ویسے اٹھ کے چلے جائیں، مبادا یہاں سے بیزار ہو کے جائیں، مبادا بدظن ہو کے جائیں، مبادا دین سے اور زیادہ دور ہو کے متنفر ہو کے جائیں، مبادا نا امید ہو کر اور مایوس ہو کر جائیں۔ اگر امید کی طلوع کے افق سے بھی محروم کر وہ مایوس ہو گئے تو پھر کہاں ان کو امید ملے گی؟ کون ان کو امید دے گا؟ مبادا محروم ہو کر نا امید ہو کر چلے جائیں گے۔ یہ وہ عظیم کام ہے، اگر اس کے لیے ہم جانیں بھی فدا کر دیں تو بھی کہیں یہ لطف خدا، اس کا شکرانہ اگر اس راہ میں ہماری جان بھی چلی جائے تو بھی کم ہے۔ یہ لطف خدا جو ہے اس کا شکر ادا کریں، وہ اللہ کا وعدہ ہے، ان شکرتم لازیدنکم، تم شاکر بنو میں مزید اپنا لطف بڑھا دوں گا تمہارے اوپر۔ خدا بڑھا رہا ہے، دن بدن بڑھا رہا ہے، تدریجاً بڑھا رہا ہے، صرف ہم شاکر بنیں، صابر بنیں۔ وہ اس امانت کو دوش پہ لینے کے لیے آمادہ ہوں۔ عزیزان من، 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ حقیقی دین شناس بننا ہے، حقیقی، کاذب نہ، جھوٹا نہ، حقیقی دین شناس بننا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگو، خدایا ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، یہ دین، یہ علوم، جس طرح حق ہے علم حاصل کرنے کا اس طرح سے علم حاصل کریں۔ اور جب پروردگار بند دروازے دلوں کے کھولتا ہے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ یادگار انبیاء، جس کا کردار، جس کے افکار، جس کی باتیں انسان کو انبیاء کی یاد دلاتی ہیں، یہ وحی کا رازدان وحی خدا، یہ علامہ یہ لکھتے ہیں کہ جب میں صرف پڑھتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، پھر میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، پروردگارا کیوں میرا دل بند ہو گیا ہے؟ کیوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا؟ کیوں رغبت نہیں ہے؟ کیوں دل نہیں لگتا میرا؟ کیوں میں حق نہیں ادا کر رہا؟ اے پروردگارا اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس کو دور فرما۔ اور خدا نے اتنا لطف کیا، وہی علامہ جس کو صرف سمجھ نہیں آتی تھی، علم صرف، وہ علامہ دنیا کو وحی سکھا رہا ہے۔ آج دنیا اس علامہ کے سامنے شیعہ و سنی خاضع و تسلیم ہے کہ علامہ سے بڑا مفسر کوئی قرآن کا رازدان پیدا نہیں۔ عزیز من، خدا لطف کرتا ہے، اللہ سے مانگو یہ لطف، خدایا ان علوم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہم سے سستیاں دور کر۔ اے پروردگار ہم کیوں سست ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے عزم میں خلل آ جاتا ہے؟ کیوں ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ سے مانگو، خدا لطف کرتا ہے۔ خود سازی
قرآنی انسان بننا، قرآنی انسان، الہی انسان، ربانی انسان، خود سازی ربانی، خود سازی الہی، خود سازی قرآنی، وہ اس کے اندر خدا فکر نورانی عطا کرتا ہے۔ وہ راہ جو امام راحل نے ہمارے لیے کھولی ہے کہ خدا رحمت کرے اس روح عظیم پر، خدا انہیں انبیاء کے ساتھ محشور کرے، اس ہستی کو جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے، جس نے یہ راہ جلایا ہے۔ اللہ سے مانگیں اور یہ فرصتیں جو خود ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم ان فرصتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ آج اس مقدس رات کو ان عبادات و مناجات و اس اخلاص خلوص کے بعد ہم آج ان دوستوں کی قدردانی کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے 2 میدانوں میں واقعاً خود میرے لیے میں مانتا ہوں کہ یہ دوستان ہمارے اسوہ ہیں، خود میرے لیے اسوہ ہیں، یہ نمونہ ہیں۔ یہ تو علم کے میدان میں بھی انہوں نے کارکردگی دکھائی اور عمل کے میدان میں بھی اللہ کی امانتیں ان کے پاس آئیں، انہوں نے رات دن ایک کیا، انہوں نے نیند اپنی قربان کی۔ وہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنا درسی حرج کیا ہے لیکن وقت دیا ہے اور اس فریضے کو نبھایا ہے، اِثار کیا انہوں نے۔ آج ہم ان دوستوں کی قدردانی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا فرمانا ہے کہ جو مخلوق کا شاکر نہیں ہوتا اللہ کا شاکر نہیں ہوتا، جو مخلوق کا قدردان نہیں ہوتا وہ اللہ کا قدردان نہیں ہوتا۔ اصل تمیز نہ کر سکیں، فرق نہ کر سکیں، ہم پورا حوزہ اس طرح سے یہ ماحول بناتا ہے، محیط بناتا ہے۔ ماحول نہ ہو تو اکا دکا اوپر آتے ہیں، ماحول بن جائے تو سب اوپر آتے ہیں۔ فرادہ نماز میں اکا دکا صحیح نماز پڑھتے ہیں، جماعت کی نماز میں سب صحیح نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے سب صحیح نماز پڑھتے ہیں، ایک عادل امام کے پیچھے سب درست نماز ادا کر رہے ہیں، درست سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، واقعاً حق عبادت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ماحول جب بن جائے وہی ماحول الگ تھلگ ماحول، استثنائی ماحول جو حق ہے، جو کہیں بھی نہیں ہے، اس ماحول کی طرف جانا ہے ہمیں۔ اوپر لائیں اپنے آپ کو، روز بروز اوپر لائیں اپنے آپ کو، ظاہری و باطنی لحاظ سے، علمی و عملی۔ علمی و عملی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے اس سطح پہ پہنچ جائیں کہ آپ میں وہ نورانیت اس امت محروم و مظلوم کو، اس پاکستانی مظلوم امت کو، آپ کے اندر وہ امید کی نورانیت نظر آئے، آپ کو دیکھ کر ان کو اپنے دکھ بھول جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے مسیحا بڑھ رہے ہیں یہاں پر، وہ نورانیت اپنے اندر پیدا کریں کہ انشاءاللہ جو خدا کی راہ میں عزم کرتے ہیں وہ نکلتے ہیں، خدا انہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑتا۔ اسی آغازین دعا کے ساتھ گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اے پروردگار ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اپنے حال پہ مت چھوڑ، اے پروردگار ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اپنے حال پہ مت چھوڑ، اے پروردگار ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اپنے حال پہ مت چھوڑ۔ انشاءاللہ وہ دن آئے جب ہم ہر عزیز یہاں پر ممتاز ہو، ہر عزیز
ابھی بھی ہیں لائق تحسین ہیں، لیکن سب اس سطح پہ آ جائیں، عالی ترین سطح پہ آ جائیں. محنت کریں وہ اللہ سے مانگیں، دو کام کریں، کوشش کریں وہ اللہ سے مانگیں. اور خدا کا وعدہ ہے میں کوشش کرنے والوں کو ضرور دیتا ہوں، ضرور دیتا ہے، کسی کو محروم نہیں رکھتا. اللہ کی شان نہیں ہے کسی کو محروم رکھے، صرف لینے والا کوئی ہو، مانگنے والا کوئی ہو. اور خدا سے رابطہ گہرا کرے، اتنا عمیق رابطہ و وسیع رابطہ اللہ سے ہو جس میں کوئی جل نہ ہو. اتنا گہرا رابطہ اپنے پروردگار کے ساتھ انشاءاللہ برقرار کریں انشاءاللہ. اور پھر سب کچھ خدا کے لیے. اور شعار ہمارا یہ ہو جائے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ درس، یہ باس، یہ اٹھنا، یہ جاگنا، یہ عبادت اور یہ زندگی اور یہ موت للہ رب العالمین، سب خدا کے لیے. ہمارا کچھ بھی نہیں، سب خدا کے لیے. خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی علمی و عملی مقاصد میں کامیاب و کامل فرمائے. اور پروردگار جو اساتید بزرگوار یہاں پر خدمت کر رہے ہیں اور زحمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان اساتید معظم کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور وہ تمام عزیزان جو کسی بھی حوالے سے خدمت کر رہے ہیں اس حوزے کے لیے، سٹاف میں، عملے میں ہیں، حفاظتی عملے میں ہیں، اور کسی عنوان سے کسی طرح سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ انہیں آج اس شب مقدس جمعہ میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں. پروردگارہ ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. آپ اپنی توفیقات کے لیے، اساتید کی توفیقات اور سلامتی کے لیے اور اس حوزے کی موفقیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد